إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورۃ المائدہ کا پہلا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے۔ سورۃ المائدہ دسترخوان اس کے نام کا مطلب ہے، اور یہ دسترخوان کا ذکر اس صورت کے اندر ضمناً آیا ہے، موضوع یہ نہیں ہے۔ موضوع حلال اور حرام اور بنی اسرائیل، یہود و نصارہ کو تنبیہ، پھر ان کے تناظر میں امت محمدیہ کو ہدایتیں، پھر آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ جباریت اور قہاریت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دن جو میدان حشر کہلاتا ہے، اس میں اس کا دربار سجے گا، کس نوعیت کا سجے گا، کیسے وہاں پر بڑے بڑے رسل کانپتے نظر آئیں گے، ان سے سوال جواب ہوگا، تو ہما شما کا کیا ہے، ہمارا حساب کیا ہے، ہم کس کھیت کے مولی ہیں، کہ ان سے حساب ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا۔ اس پر سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ 120 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل یہ سورت ابتداءً احکامات سے شروع ہوتی ہے اور خطاب ہم سے ہے۔ انہی خطابات میں نے صرف 3 آیتوں کے تفصیلات آپ کو سامنے رکھے گزشتہ کی محفل میں۔ چوتھا ایک مضمون بھی ہے، میں نے کیا ہے آج اس کو تذکرتاً ہی ذکر نہیں کیا، ورنہ وہ آیت میں خطبے میں پڑھتا، کیونکہ موضوع بحث قصص کی طرف بھی لے جانا مقصود تھا مجھے، اس وجہ سے میں نے وہ آیت خطبے میں نہیں پڑھی۔ لیکن عموم حکم کے اندر یہ بھی سمجھ لیجئے، جہاں احکامات کا تسلسل ہے
مائدہ کے اندر انہی کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ہے کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. پورا وضو کا طریقہ بھی آیا ہے یہ قرآن مجید کے اندر انہی احکامات کے تسلسل میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لاؤ، اذا قمتم الى الصلاة، نماز کے لیے جب کھڑے ہو، یعنی نماز کا ارادہ کرو. کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صف میں کھڑے ہو کے بعد میں جا کے وضو کرنا ہے. کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ جیسے ہی کرو تو بے وضو ہو تو باوضو ہو جایا کرو. اس کے لیے فرمایا کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، اپنے چہرے کو دھو. وایدیکم الى المرافق، ہاتھ کو دھو یہاں تک کہنی سمیت. وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو پورے سر کا ایک مرتبہ. وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں دھو کہاں تک؟ ٹخنے تک، ٹخنے سمیت الی الکعبین. یہ ہیں عموم اور اس کے اہم مضامین. ورنہ اس میں کیا ہے، اس سے پہلے 3 مرتبہ یہ کلائی تک کا ہاتھ دھونا اس میں نہیں، یہ سنت سے ثابت ہے. اسی طرح ناک میں پانی لینا، کلی کرنا اس میں نہیں ہے، لیکن زائد سنت سے ثابت ہے کہ یہ پورے سٹرکچر کا نام وضو ہے. لیکن میں اب وضو کا طریقہ بتلانا مقصود نہیں ہے، میں صرف تنبیہاً بعض باتیں عرض کر کے آگے آ جاؤں گا کہ عمومی طور پر چہرہ دھونا اور ہاتھ دھونا، مسح کرنا، اس میں بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ہم عوام کے اندر. چہرے کا مطلب پورا چہرہ، پیشانی سے لے کر یہاں تک، اور اسی طرح ایک کان سے لے کر ایک کان تک. اس کے اندر اگر ناخن برابر حصہ بھی سوکھا رہ جائے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. اور عموم غلطی تو عوام کی یہ ہوتی ہے کہ جب ہاتھ دھوتے ہیں وہ کہنیوں کو دیکھتے ہی نہیں، پانی پہنچائے یا نہیں پہنچائے، یوں ہاتھ سامنے سے لیتے ہیں اور پانی لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، کہنی تک پہنچ گیا، اور آگے بڑھ جاتے ہیں. کہنیوں میں سے ایک ناخن برابر حصہ بھی سوکھا رہ جائے تو یاد رکھ لیجئے وضو نہیں ہوگا آپ کا. یہاں تک پہنچنا ہے. اور اسی وجہ سے حضرت علی تو خمیس نکال کے رکھ دیتے تھے، وضو کرتے وقت نکال کے رکھ کے یہاں تک چڑھاتے تھے، یہاں تک پانی، کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے. اور جتنا زیادہ اس میں مبالغہ کریں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل حشر کے میدان میں تمہارے وہ اعضاء اتنے ہی چمکیں گے. کوئی یہاں تک ہمیشہ وضو کرتا تھا تو یہاں تک چمکے گا، کوئی یہاں تک وضو کرتا تھا تو یہاں تک چمکے گا اس کا اعضاء وہاں پر حشر کے میدان. تو جو چاہے اپنی چمک بڑھانا چاہے وہ بڑھا لے. تو اس میں مبالغہ کرنا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اچھی طرح دھونا ہے، اچھی طرح دھونا ہے. اور اسی طرح عام غلطی یہ ہے کہ مسح کے وقت بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ٹچ کر لیتے ہیں ہاتھ سے، صرف ٹچ. یاد رکھ لیجئے یہ مسح نہیں ہے. فرمایا کہ وامسحوا برؤوسکم، پورے سر کا مسح ہونا چاہیے. پورے سر کا مسح کیسے ہوگا جی؟ پورے سر کا مسح پورے ہاتھ سے ہوگا، اس کے علاوہ چارہ نہیں. تو آپ یوں کرنا ہے، یوں لے کے جانا ہے آخری گدی تک، پھر اس کے بعد وہاں سے ریٹرن لانا ہے، جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک، پھر یہاں تک لانا ہے. یہ ہے مسح. مسح یہ نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے، یوں کر لیتے، بعض لوگ یوں ٹچ کر لیتے، بعض لوگ تالو کو ٹچ کر لیتے، سمجھتے مسح ہو گئے. مسح کا نام ہے یہاں سے لے کے سیدھے اس طرح جوڑیں دونوں ہاتھ کو، پھر جوڑیں پورے سر کو لے جائیں آخری تک، گردن کے آخری حصے تک، پھر وہاں سے لائیں. اور اس میں عورتوں اور مردوں کا کوئی ڈیفرنٹ طریقہ نہیں ہے، دونوں کو ایک ہی ہے. یاد رکھ لیجیے، یہاں تک پہنچائیں پھر وہاں سے یہاں تک لا کے پہنچائیں. اس کا نام ہے مسح. وامسحوا برؤوسکم. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وارجلکم الی الکعبین، پاؤں دھونا ہے. پاؤں دھونے میں بھی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کنجوسی کا کام لیتے ہیں. سامنے کا پنجہ دھوتے ہیں، پاؤں پورا نہیں دھوتے. اور سب سے بڑا مسئلہ تو یڈیوں کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں. یڈی کا ایک ناخن برابر حصہ بھی سوکھا رہ جائے تو یاد رکھ لیجئے وضو نہیں ہوتا. بغیر وضو کے نماز پڑھے تو وہ ثواب نہیں، عذاب ہوگا الٹا.
کھلواڑ ہے وہ شریعت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل للاعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے آگ کی وعید ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ دیکھیے یہاں پر کتنی شدید تنبیہ، دیکھیے نماز نہ پڑھنے والے کے لیے آگ ہے تو چلو بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے نا، وضو نہیں کر کے نماز پڑھنے والے کے لیے جہنم ہے، چلو بھائی وضو نہیں کر کے اتنا بڑا خطا کیا۔ اللہ کے رسول نے کس کے لیے کہا ہے؟ دیکھیے ویل للاعقاب من، عقب کہتے ہیں گیڑی کو، ویل للاعقاب من النار، ویل، ویل یہ جہنم میں ایک بہت بڑی وادی ہے جس سے جہنم کا دوسرا حصہ پناہ مانگتا ہے، اتنی سخت سیاہ ہو گئی ہے وہاں کی آگ۔ وہی ویل ہے جو کیا ہے؟ ہمزہ کے اندر آیا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے جہنم کی وہ وادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں پہ لان تان کرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں۔ ہمزہ، لمزہ اس کو کہتے ہیں، اشارے کے اندر طنز کرنا، مذاق کرنا، مذاق اڑانا کسی کا، اسے کہتے ہیں۔ تو جو ویل ہے وہی ویل ہے یہاں پر بھی، فرمایا کہ ویل للاعقاب من النار، ایڑیوں کے جو سوکھے رہ جاتے ہیں وضو میں، ان لوگوں کے لیے، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ خبردار دیکھ کے کرو، وضو کرنے والوں کے لیے وعید ہے۔ تو ہم عمومی طور پر، عام طور پر عمومی کیا ہے، یہ رمضان میں تو ایک طرح کا اٹھان ہوتا ہے نا جی، ہر کوئی نماز پڑھنے آ جاتا ہے، ہر کوئی کیا ہے وضو کر کے آ جاتا ہے، لیکن سیکھتا نہیں۔ اللہ مبارک کرے اس کے لیے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کی پوری زندگی میں نماز قائم ہو جائے، اس کی پوری زندگی میں طہارت قائم ہو جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بن جائے، یہ ہماری دعائیں ہیں۔ لیکن شدید تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ ایک مہینے میں جب سدھار کی کوئی کیفیت ہو کہ لوگ آتے ہیں تو کم از کم ان کو کوئی صحیح بتانے والا تو ہو کہ بھائی جو کر رہے ہو یہ پورا بھی تم غارت ہی کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اس طریقے سے اگر پڑھو گے تو پورے کا پورا برباد ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے میں نے توجہ دلانے کے لیے بعض باتیں جو عموم غلطیاں ہیں وہ بیان کر دی ہیں، ورنہ کیا ہے اس کے لیے طریقے الگ سے سیکھنا ہے۔ ہمارے پاس کورسز بھی ہوتے ہیں غیر رمضان میں، صلاۃ کے کورسز ہوتے ہیں، وضو کے کورسز ہوتے ہیں، طہارہ کا ایک ورکشاپ بھی ہوا تھا ابھی قریب میں، تو اس طرح کے کورسز میں آپ داخلہ لیں گے تو اچھی طرح کیا ہے بات کو اور سمجھیں گے۔ مجھے یہاں پر کیا ہے پوری تفصیلات وقت اجازت نہیں دیتا، تو پھر آگے بڑھیے۔ اسی صورت میں تبصرتاً جو باتیں آئی ہیں قصص کے اعتبار سے وہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ ایک قصہ وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کے دریائے نیل پار کیا تھا، سب کو تو معلوم ہے، بہت مشہور قصہ ہے۔ فرعون ڈوبا، اللہ تبارک و تعالی نے دریا میں راستہ پیدا کر دیا، پہاڑوں کی طرح پانی چھٹ کے کھڑا ہو گیا، سورج نے تپش ڈالی، زمین سخت ہو گئی، پھر وہاں سے چلے گزرے بنی اسرائیل 6 لاکھ کا قافلہ اس پار لگ گیا۔ یہ بدبخت فرعون بھی آ رہا تھا پیچھے ہی، اس نے دیکھا کہ سمجھا کہ یہ بھی میرے ہی لیے ہے، جیسے انہوں نے پاؤں ڈالا اس نے بھی ڈالا۔ وہ آخری کنارے پہ یہ درمیان میں تھا، اللہ نے حکم دیا کہ پھر دریا کو ویسے ہی ہو جائے جیسے پہلے تھا، تو وہ دونوں الگ الگ جو کھڑے ہوئے تھے پہاڑ کے مانند پانی، دونوں مل گئے اور اسی میں وہ غرق ہو گیا، مر گیا، ڈوب گیا۔ اس وقت ایمان لایا۔ آن ابھی آپ نے تراویح میں وہ آیت پڑھی ہے سورہ یونس کی، جو ڈوبا ہے وہ منظر ابھی آپ نے سنا ہے تراویح میں، حفص صاحب نے وہی پڑھا ہے آخری میں، یونس کے آخری، آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، آج تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو آج لاتا ہے، موت کو دیکھ لینے کے بعد لاتا ہے، اب توبہ تو نہیں ہے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے نکلے، اتنی بڑی قوم تھی وہ پوری 6 لاکھ کی، اب ان کے لیے گھر بنو، خیمے بنو، فلاں کرو فلاں کرو، تو اس زمانے کے وسائل کے لحاظ سے تو بڑا مشکل ہے نا جی۔ ہاں ہماری سٹی میں ہی کیا ہے، اگر اچانک پناہ گزیر آ جائیں 10,000 تو ٹرپلیکین کا پورا محلہ سنبھال نہیں سکتا، وہاں تو 6 لاکھ افراد کو کون سی بستی سنبھال پائے گی؟ تو وہ ایک میدان میں آ گئے، خالی میدان میں رہ گئے، میدان تیہ۔ اب وہاں اوپر سے دھوپ پڑتی، کھانے کے لیے کچھ نہیں،
تو اللہ نے خود انتظام کر دیا کہ اوپر سے کیا ہے آپ کو ابر کا سایہ کر دیا، کھانے کے لیے کھانا مانگا تو من و سلوا اتار دیا، پانی مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ پتھر پہ کیا ہے اپنا عصا مارو، وہاں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر ایک کے لیے ایک ایک چشمہ ہو گیا۔ 12 قبائل تھے، بڑے بڑے قبائل، 12 قبائل کے لیے 12 چشمے، الگ الگ کنویں، پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام، پھر اوپر سے سایہ۔ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ انعام و اکرام کیا، لیکن یہ تھی بدبخت قوم، ہمیشہ ناشکری قوم۔ وہی حال ہمارا بھی ہے آج، اسی لیے مار پڑ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مائدہ کی اس آیت کو جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے خطبے میں، یہی ذکر کر رہا ہے کہ موسیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر ان سے کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ انہوں نے کہا کہ بدبختو دیکھو کتنا بڑا انعام و اکرام تم پہ کر رہا ہے، کرتا آ رہا ہے۔ یاد دلایا انہیں، یہ سب سے اہم چیز ہے اللہ کی طرف رغبت رکھنے کے لیے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کے انعامات پہ نظر رہنی چاہیے اور یاد کر کے آنسو بہانا چاہیے کہ اللہ تو نے اتنا دیا، ہم نے کیا کیا؟ شکر گزاری کا کون سا پہلو ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ سراپا ہمارا کیا ہے؟ نافرمانی اور گناہ میں ڈوبا ہوا یہ سراپا ہے جسم، جبکہ اللہ کی عطا اور رحمت سراپا ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپ رہی ہے۔ کبھی آپ نے 2 منٹ کے لیے ہی کم از کم خالی بیٹھ کے سوچا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ کیا کیا اور میں نے اللہ کا شکر کتنا کیا؟ سوچا ہے؟ اگر واقعتاً سوچا ہے تو ہماری یہ حالتیں نہیں ہوتی جو حالتیں ہمیں آج کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں پیش آتی ہیں۔ تو یہ یاد دلایا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا۔ دیکھو تمہارے اندر انبیاء بھی پیدا کیا اور تمہارے اندر بادشاہ بھی پیدا کیا۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور وہ سب کچھ دیا جو اس سے پہلے کسی اور لوگوں کو نہیں دیا۔ بعینہ، وہی مسئلہ آج ہم میں بھی ہے، یاد رکھ لیجیے۔ ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سب کچھ دیا جو کسی اور قوم کو نہیں دیا، لیکن ہم نے نافرمانی، روگردانی اتنی کی کہ آج ہم سب کے لیے کیا بن گئے ہیں؟ کیا بن گئے ہیں؟ انسانیت سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ جانوروں کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے اس دنیا میں، کسی کی ہوتی نہیں ہے تو وہ مسلمان ہے۔ یہ ذلت، یہ پستی، یہ انحطاط جو ہمارے اندر آج ہے، وجہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے ہے جو اللہ نے عطا کیا تھا اس کی صحیح طور پر ہم نے اللہ کی اطاعت نہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہ کی۔ تو اس طرح کا یاد دلا کے جہاد کا حکم دیا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ لوگوں دیکھو اتنے انعامات ہیں، اتنے انعامات ذکر ہو گئے، اللہ نے تمہیں اتنے انعامات دیا ہے، اب تم اللہ کے لیے جہاد میں نکلو اور فلسطین جاؤ، بس وہاں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہارے لیے دروازے کھول دیا۔ کتب اللہ لکم، اللہ نے خود لکھ دیا ہے تمہارے لیے، کرنے کا کچھ کام نہیں ہے، بس نام پہ نکلنا ہے، نیت کرو، ہے نا جی مسئلہ؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ نیتیں مخلص ہو جاتی ہیں تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے لوگ نیت کرنا ہی نہیں چاہتے، نیتیں کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض اللہ والے نکل جائیں تو نکل جائیں، اگر کوئی کہے کہ بھائی ہمیں کیا ہے گناہ کو چھوڑنے نہیں ہوتا، میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر چھوڑنے کی نیت کر لو بھائی، تمہارا کیا جاتا ہے؟ ہاں وہ کیسا مولوی صاحب کہیں کو چھوڑنا ہو، نیت تو کرو، اگر مخلص ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھڑوا دے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ نہیں ہو سا بھائی ہمارے ہاتھ سے، ہمیں بہت کوشش کریں نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، پیتے رہو، اس کا مطلب پیتے رہو تو میں اجازت نہیں دے رہا ہوں، مجبوری میں کہہ رہا ہوں، نیت تو کرو، چھوڑنے کی نیت تو کرو۔ سب کے ہاتھ سے کیا ہے نماز پڑھنا نہیں ہوتا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، 5 وقتہ نمازیں نہیں ملتی جماعت سے۔ آئی ٹی فیلڈ کے کئی طلباء کے سوال پوچھتے ہیں میرے پاس،
ہمارا جو نماز کا دورانیہ ہوتا ہے اس میں 2-3 نمازیں چلی جاتی ہیں، جاب ایسا ہے فلاں ہے. پہلے جماعت سے پڑھنے کی نیت تو کرو. ایسا جاب اللہ خود دے دے گا کہ تمہاری کوئی جماعت کی مس نہیں ہوگی. نیت کرو، کوشش کرو اس معاملے میں. تمہارا درما، تمہاری تنخواہ اللہ کی راہ میں دینے سے کیا ہے، اتنا وسیع نہیں ہوتا ہے. تمہاری تنخواہ اتنی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. نیت تو کرو کہ اللہ اگر دے دے مجھے 10,000، آج میں کما رہا ہوں 10,000، اللہ مجھے 20,000 دے دو، میں 5,000 دے دیتا ہوں اللہ کی راہ میں. نیت کرو. ہاں تب دینا. نہیں نکو بھائی نکو، نیت کریے نہیں. تبھی تو 5,000 چل جاتے نا بھائی میرے ہاتھ سے. نیت ہی کے لیے تیار نہیں. مسئلہ یہ ہے اصل میں. یہی معاملہ ان بدبختوں کا بھی تھا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی تم کمزور ہو، بھائی تم آ کر ناتوان ہو، تمہارے پاس جنگی فوجی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ تو صحیح بیت المقدس تک، فلسطین تک. کتب اللہ لکم، اللہ خود لکھ دیا ہے، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. اللہ کے لیے تم پیٹ پھیر کے واپس نہیں آنا. اب انہوں نے یوں کیا کہ اپنے سرداروں کو اکٹھا کیا. 12 قبائل تھے، بڑے بڑے قبائل. وہ 12 قبائل میں سے 12 لوگوں کو جو سردار تھے ان کو اکٹھا کیا. کہا کہ کم از کم ایک نظر تو دیکھ کے آ جاؤ وہ فلسطین میں کون لوگ ہیں، کچھ مقابلہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. اب یہ لوگ یہاں پر گئے تو پرانے زمانے کے وہ لوگ اس وقت جو فلسطین میں تھے وہ سب سے زیادہ اونچے اور سب سے زیادہ بہادر قسم کے لوگ تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جب ان کو دیکھتے تھے تو بونے نظر آتے تھے. وہ اتنے ہائٹ تھے، یعنی وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا جی عاد اور سمود کی قوم، اسی قوم کی نسل سے اس وقت تک وہاں پر لوگ موجود تھے. بڑے اونچے لمبے تڑنگ اور بڑے بہادر قسم کے جوان. اب انہوں نے جب دیکھا کہ ان کو، تو ان کا تو پتا پانی ہو گیا کہ ارے کیا جی ہم تو بونے نظر آتے ہیں، وہاں سے پھر مقابلہ، پھر ان کو باہر نکالو، یہ تو بالکل ناممکن چیز لگ رہا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب آ گئے واپس پلٹ کے، پورے 12 کے 12 قوم پوری جمع ہو گئی. قوم آ کے پوچھی کیا رزلٹ ہے، کیا کرنا ہے. 12 میں سے 10 سردار بولے کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہم ان سے مقابلہ کریں اور جیت جائیں. ایسے ہیں دیکھنے میں کہ ہم بونے نظر آتے ہیں، وہاں پر ہم جا کے مقابلہ کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا. صاف کہہ دو کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، صاف آگے کہہ دیا کہ وہ تو جبار قسم کے لوگ ہیں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، ہم ہرگز اندر داخل نہیں ہوں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیے، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیے. جب فتح ہو جائے گے، لوگ نکل جائیں گے تو ہم بھی ساتھ میں آ جاتے. گویا کہ کھلا مذاق تھا اللہ کے حکم کا. گناہ اور چیز ہے، مذاق اللہ کی شریعت سے اور چیز ہے. گناہ وہ ہوتا ہے جس میں عاجز ہو جاتا ہے بندہ، اس کے لیے تو معافی ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ کا رحم ہوتا ہے. لیکن جو گناہ اللہ کی اطاعت کے برعکس، اللہ کی نافرمانی اور ٹھٹائی کے ساتھ ہوتا ہے، علل اعلان کھل کے کرتا ہے. مجھے کیا جی، نو کون جی پوچھنے والے، پڑھا تو کیا نہیں پڑھا تو کیا میں نماز. کوئی معاشرے میں بولتا ہے بڑا بوڑھا بھائی نماز پڑھ، جاؤ جی کام دیکھ لو تمہیں، میں پڑھا تو پڑھوں گا نہیں تو نہیں پڑھوں گا، مجھے اللہ پوچھیں گا، تمہیں کبھی پوچھتے ہیں. اس طرح ہے نا یہ ٹھٹائی جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے. اس میں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اللہ کا غضب شامل ہوتا. خالی گناہ میں اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے اور اس کو توبے کی بھی توفیق مل جاتی ہے اور توبہ بھی کر لیتا کبھی کبھار، تو کیا ہے ولی اللہ بن جاتا. اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیتا ان کو، گنہگار ہونے کے باوجود بھی. کیوں؟ ان کے اندر گناہ تھا لیکن عاجزی تھی. جس گناہ کے اندر تکبر ہو، جس گناہ کے اندر اللہ کی نافرمانی علانیہ ہو، آج ہمارے ہاں یہی معاملہ ہو چکا ہے، بہت پھیل چکا ہے علانیہ. اسی لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں کل امتی معافات الا المہاجرین، مجاہرین، سب کے سب معافی دے دی جائے گی میری امت میں سے سوائے ان بدبختوں کو جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں، کھلے عام ڈٹ کے
چھپ کے نہیں، ڈٹ کے. گناہ میں بھی فرق ہے، چھپ کے کرو کوئی مسئلہ نہیں، ڈٹ کے کرو تو اس کا بہت بڑا غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی انہوں نے گویا کہ کھل کے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے جی، ٹھٹا اڑایا کہ آپ کے رب جائیں. قال رجلان من الذین، دو اشخاص اس میں ایسے بھی تھے، انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. دو ان کے شاگرد اصحاب ایسے بھی تھے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمر اور ابو بکر کا جو معاملہ تھا اس طرح کے عمر ابو بکر وہاں پر بھی تھے. ان دونوں نے کہا یہ بدبختوں کیوں نہیں غالب آئیں گے، ہم نبی کا فرمان ہے داخل تو ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب کر دے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دونوں وہ سردار تھے جو یوشع اور کالب ان کا نام تھا. یوشع وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ بنے. بنی اسرائیل میں ان کی وہی پوزیشن ہے جو ہمارے لیے ابو بکر کی پوزیشن ہے رضی اللہ. یوشع بن نون یہ بہت خاص شاگرد تھے حضرت موسیٰ کے. تو قال رجلان میں یہ دو رجلان ہیں، ایک یوشع بن نون ایک کالب. ان دونوں نے کہا کہ انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، تم دروازے تک پہنچو بس. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم ہی غالب رہو گے. عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اصل توکل تو اللہ پہ کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے. انہوں نے کہا کہ قالوا یا موسیٰ ان فیہا، نہیں موسیٰ ہمارے ہاتھ سے تو نہیں ہو سکتا. لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم تو ہرگز یہاں سے ہلیں گے بھی نہیں، ہٹیں گے بھی. یہ ٹھٹائی اگر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے سزا کے طور پہ کہا کہ اچھا اب تمہارے لیے 40 سال اسی صحرا کے اندر دیوانوں کی طرح پھرنا ہے، کوئی سٹی کوئی شہر تمہیں نہیں ملے گا، یہ میری سزا ہے. 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. یہ فاسق لوگ ہیں جو دھڑلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں. اتنی ٹھٹائی سے تم کہتے ہو کہ نہیں مانیں گے، ہم نہیں جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر معافی دینے کے بجائے نبی کے ہوتے ہوئے کہا کہ یہ بدبخت اسی سزا کے مستحق ہیں کہ 40 سال تک اسی صحرا کے اندر بغیر کوئی چھت کے پھرتے رہیں، ان کی پوری نسل مر جائے. یہ کہنے والے بھی نہ رہیں، کہتے ہوئے دیکھنے والے، ان کی نسل بھی نہ رہے، بیٹے بھی نہ رہے. میں نے یہی بتایا تھا. ٹھٹائی جو ہے، ڈھیٹ پن، اللہ کے آگے گناہ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ اللہ کو غصہ دلاتا ہے. یہی عذاب ہے جو ہم پہ آج ہو رہا ہے. ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے احکامات کو سنتے ہیں، اللہ کا قرآن پاس میں ہے، اللہ کے انعام و اکرام کو دیکھتے ہیں، لیکن بدلنا نہیں چاہتے. تو پھر اس کے بعد اب وہ دور آ چکا ہے ہم پر بھی جہاں چاہے مارو ان کو، کیونکہ ان کے پاس سب ہے، سدھرتے نہیں. غیر مسلم اچھے، عیسائی اچھے، یہودی اچھے، ہندو اچھے، مشرکین اچھے، ان کے لیے دنیا میں اچھے پوسٹنگ، ان کے لیے عدالتیں، ان پر ناانصافی نہیں. ہمارے لیے پورے رول ہیں. جہاں جاؤ یورپین کنٹریز میں سازش کے طور پہ ننگا کر کے نکالو ان کو، چیکنگ کے نام پہ ننگا کرو ان کو. داڑھی دے گا تو پکڑ لو، آدھا گھنٹہ ان کے لیے کیا تشویش پہ رکھو. کیوں ہے مستحق اسی کے یہ؟ کیونکہ ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن انہوں نے سدھرنے کی کوشش نہیں کی. اس ناحیے سے غور کرنا چاہیے ہمیں. ہم کیوں تذلیل، ہم کیوں صرف تذلیل، ہم کیوں صرف ذلیل ہیں؟ اگر دنیا کا اصول ہوتا تو ایک ہوتا. کیسے اصول بنا کے ہمیں ذلیل کر رہے ہیں. دیکھیے یورپین کنٹریز میں آزادی کے نام پہ کوئی کپڑا بدن پہ نہ ڈال کے برہنہ کوئی لڑکی نکل جائے تو پوچھنے والی عدالت نہیں ہے. ہماری بچیاں اسکارف پہنے تو اس کے لیے پوچھنے والی عدالت ہے.
ارے بدبختو، جب تم آزادی کہتے ہو تو یہ بھی تو آزادی ہی کے زمرے میں آتا ہے، اس کی اپنی چوائس، وہ اسکارف پہنے ننگی پھرے، ننگی پھرنے والی کو تو تم عدالت میں نہیں پوچھتے کھچیستے نہیں ہو، لیکن اسکارف پہننے والی کو بلا کے پوچھتے ہو۔ تو قانون الگ صرف مسلمانوں کو بنایا گیا، سب کے لیے نہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ذلت کیوں ہے؟ بیائی اسی طرح ہم بھی جس طرح وہ 40 سال صحرا میں ذلیل ہو کے پھرتے رہے، اس طرح آج دنیا میں ہمیں ذلیل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دیا ہے۔ کہاں ہے عزت؟ ہم بھی اسی طرح پھر رہے ہیں، ہر جگہ ذلت، ہر جگہ مذاق قرآن کا، کہیں رسول کا، کہیں داڑھی کا، کہیں حجاب کا، کہیں نماز کا، کہیں روزے کا۔ کیوں؟ تم تھے ہی مستحق اسی کی، ہم ہے ہی مستحق اسی کی۔ ہم نے سب کچھ ہوتے ہوئے بدل کے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس وجہ سے یہ مار ہے۔ جیسے وہاں ان کو مار پڑی تھی، تو یہ 40 سال کا پورا زمانہ گزرا تو اللہ نے جو تھے نعمتیں وہ بھی چھین لی ان کو۔ 40 سال کے قریب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہارون کو بھی اپنے ہاں بلا لیا۔ ہارون پہلے وفات پائے، حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی، پہلے ہارون کی وفات ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کی بھی وفات ہو گئی انہی کے درمیان، اسی صحرا کے اندر۔ یہ دونوں انبیاء بھی کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے چھین لی، اور وہ سب نسل جو کچھ انکار کی تھی سب کی سب مر چکی تھی، زندگیاں ختم ہو گئی ان کی ان 40 سال کے اندر۔ پھر جو نئی نسل نکلی، انہوں نے متفقہ جب حضرت موسیٰ کے شاگرد اور خلیفے کی حیثیت سے یوشع بن نون کو چنا، تو تب کہیں جا کے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان پہ مجتمع کیا اور حکم دیا کہ جاؤ فلسطین کے لیے لڑو۔ تو اس وقت سب سے پہلے انٹر ہوئے ہیں یہود فلسطین کے اندر۔ یہ ہے تاریخ ان کی، یہ ایک واقعہ ہے اس کا۔ اسی سے متصل دوسرا واقعہ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اس واقعے کو اللہ کہتا ہے کہ ان کو پڑھ کے سناؤ آدم کے بیٹے کا واقعہ۔ آدم کو اللہ نے کئی بیٹے دیے، لیکن 2 بیٹے وہ ہیں جن کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40 ان کے اپنے خاص تھے صرف، لیکن ان کی اپنی ہی زندگی میں ان کی اولاد تقریباً 1,00,000 کے قریب پہنچ چکی تھی، نواسے نواسیوں کی حیثیت سے۔ 40 تو ان کے اپنے سلف کے تھے حضرت آدم کے، ان میں سے 2 تھے جن کا ذکر اس میں آیا ہے۔ کون تھے 2؟ ایک نیک تھا، ایک فاجر تھا۔ گناہ کی ابتدا جہاں سے ہوئی ہے، اب میں کیا بتلاؤں، اگر آپ تھوڑی سی کوشش کر کے سمجھنا چاہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ کس وجہ سے ہوا اور کیا ہوا، اس تناظر میں دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تب کتنا بڑا خطرناک ہو۔ سب سے پہلا گناہ ہوا ظلم، ظلم، ظلم۔ اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ ظلم اگر کسی پہ ہوتا ہے تو اللہ کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ ایمان والا ہے، ملحد ہے، مشرک ہے، کافر ہے، فلاں ہے، مجھ کو مانتا ہے یا نہ مانتا ہے، نہیں، مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی مذہب رکھنے والا، ظالم کے خلاف اللہ ہوتا ہے، خواہ وہ وہی مذہب رکھنے والا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا۔ آج ظلم عام ہو چکا ہے، آج یہ ظلم عام ہو چکا ہے۔ کیا اللہ کی نظروں سے پوشیدہ ہے؟ ایک ایک ظلم کو نکالے گا اور ایک ایک ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائے گا، ایک ایک مظلوم کو اس کا حق دلوایا جائے گا۔
اسی لیے اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو بھیجا تو آخری میں فرمایا کہ ایاک ودعوۃ المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دیکھ معاذ، مظلوم کی بد دعا سے ڈر. ہاں وہ کافر ہی ہے نا، ظلم کر لیں گے، مسلمان تھوڑی. نہیں، یہ نہ سوچنا. مظلوم کی آہ سے بچ، اس کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اس کی آہ کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، سیدھی پہنچتی ہے. ظلم ہمیشہ ظلم ہوتا ہے، اور سب سے پہلا گناہ ظلم ہی کی انتہا ہوئی تھی، قتل. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کبھی معاف نہیں کیا ہے. آج ہم پر بھی ظلم اور ہم بھی اپنوں پر ظلم، ہمارے اندر ظلم عام ہو چکا ہے. اللہ اور تقوی یہ سب بھولی پسری باتیں ہو گئی ہیں. تو سب سے پہلا جو زمین پر ہوا گناہ وہ ہے ظلم. دو بیٹے تھے، حابیل قابیل. قابیل فاجر، حابیل ولی. حابیل نیک صفت، قابیل برا صفت والا بندہ. اب دونوں نے قربانی پیش کی. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی رد کر دی. اس زمانے میں رواج ہوتا تھا کہ جو بھی قربانی ہے، جو بھی نظر ہے، وہ لا کے سامنے رکھتے تو آگ اوپر سے آتی اور کھا کے چلے جاتی. جس کی آگ آ کے کھا لیتی وہ قربانی مقبول ہو جاتی. لڑائی جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ ایک عورت کی طرف سے. جھگڑا کیوں ہوا؟ ایک عورت کی طرف سے، خوبصورتی کی طرف سے. حضرت آدم حابیل کو جس بچی سے شادی کرنا چاہتے تھے وہ اصل میں قابیل چاہتا تھا کہ میرے سے ہو جائے، کیونکہ وہ خوبصورت تھی. اور حابیل کے حصے میں جو لڑکی آئی تھی وہ تو حضرت حابیل کو اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دی تھی، لیکن قابیل کے حصے میں جو آئی تھی وہ خوبصورتی میں تھوڑی سی کم تھی. اب یہ باپ سے جھگڑنے لگا، مجھے دے دی جائے. سسٹم نہیں تھا. کیا سسٹم نہیں تھا؟ کیا سسٹم نہیں تھا؟ سسٹم یہ نہیں ہے جس طرح آج ہماری شریعت میں کہ اپنے سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے نا. ہاں، اس وقت تو سب ایک ہی ماں باپ کے بیٹے تھے تو سگی بہن کا مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن ہمیشہ پہلے وقت میں، پہلے حمل میں اللہ حضرت حوا کو ایک بیٹا دیتا، ایک بیٹی دیتا. بیک وقت ٹوئنس پیدا ہوتے. یہ سسٹم تھا شروع میں. کیسے تھا؟ ٹوئنس ہوتے تھے. کیسے؟ ایک بیٹا ایک بیٹی. اب یہ جو ایک بیک وقت ٹوئنس ہوتے، ایک بیٹا ایک بیٹی، وہ سگے بہن کی طرح ہوتی، بہن بھائی کی طرح. ان دونوں کا نکاح نہیں ہوتا. پھر اگلے حمل میں جو ٹوئنس ہوتے ان سے پہلے حمل والے ٹوئنس کے ساتھ شادی کر دی جاتی. سمجھ رہے بات کو؟ ہاں، تو جو حابیل اور قابیل کا مسئلہ تھا، جو ٹوئنس تھے، یہ حضرت حابیل کی جو ٹوئنس تھی وہ بھان کم خوبصورت تھی جو قابیل کے لیے رکھ دی گئی تھی. وہ دونوں حرام ہو جاتے تھے. وہ سگے تھے وہ اس معاملے میں. تو اب ضد کی قابیل نے یہی کہ مجھے وہ چاہیے. تو حضرت آدم سمجھائے تک سمجھائے، بعد میں کہا کہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، جاؤ جا کے دونوں قربانی دو، کوئی نظر کرو، کوئی بکرا کاٹو، اللہ کے ہاں قبول ہونے کی دعا کرو. جس کی قربانی قبول ہو گئی اسی سے میں کر دیتا ہوں اس بچی کو جس کو تم چاہتے ہو. اب دونوں نے قربانی پیش کی جو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ذکر کر رہا ہے. اذ قربا قربانا، تو اللہ فتقبل من احدہما، ان میں کے ایک کی قربانی.
حابیل کی قبول کر لی، قابل کی پھر رد کر لی، اور غصہ چڑھ گیا اس کو. پہلے ہی مانگ رہا تھا، ابھی ایک آپشن تھا قربانی کا، وہ بھی گیا، اب تو واضح ہو گیا کہ اللہ بھی نہیں چاہتا ہے. اب تو اس نے کہا کہ لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کر کے چھوڑوں گا. قال لأقتلنک. حضرت حابیل نے کہا کہ قال انما یتقبل اللہ من المتقین. ارے مجھ پہ غصہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ اچھے متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، فاجر فاسق لوگوں کی دکھاوے کے لیے کرنے والوں کی تھوڑی قبول کرتا ہے. جب بھی اللہ کے دربار میں تم کوئی صدقہ پیش کرو تو صدقہ وہ قبول ہوتا ہے جو خلوص نیت سے پیش کیا جائے. اپنے غرض رکھ کے پیش کرنے والے کی صدقہ قبول ہوتی ہے کہیں؟ پھر اس کے بعد وہ تقریر ہے جو کائنات میں آخری انسان تک کے لیے امن اور آتشی کا پیغام ہے. فرمایا حضرت حابیل نے کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی ارید ان تبوء بمثلی باثمی واثمک فتکون من اصحاب النار. دیکھ، اگر تو ہاتھ بڑھائے مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے. بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تجھ پر، یدی الیک لاقتلک، تاکہ تجھے میں قتل کر دوں. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین. دیکھ، میں اصل میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈر رہا ہوں جو رب العالمین، میں قتل نہیں کر سکتا. کتنا بڑا پیغام ہے پوری کائنات کے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے. کیسے سلوک کرو؟ برائی کا برائی سے نہیں خاتمہ کرو، برائی سے اچائی کا خاتمہ کرو. وہ برائی کرتا ہے، تم ہی برائی کرنا ضروری نہیں ہے. جیسا کہ آج فلسفہ بن گیا ہے، انہیں مارا نا بھائی، ہے کہ نہیں مارنا؟ مارنا حق ہے، لیکن چھوڑ کے دینا ولایت ہے. جو چاہے قبول کرو، اللہ کا مقرب بندہ ہے. چھوڑو، معاف کرو، درگزر کرو. میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تو مارتا ہے تمہارے. آخرکار وہ اسی نتیجے پہ پہنچا، آخرکار مارتے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. اب یہ دنیا کی سب سے پہلی لاش تھی، سب سے پہلی لاش دنیا کی، اور دنیا کا سب سے پہلا قتل، دنیا کی سب سے پہلی موت. اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں. اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ جب حوا کو خبر دی گئی کہ تمہارا ایک بیٹا ایک بیٹے کو مار دیا ہے، تو انہوں نے پوچھا یہ مارنا کیا ہوتا ہے؟ مر گیا. تو انہوں نے پوچھا مر گیا کیا ہوتا ہے؟ موت ہو گئی. پوچھا انہوں نے موت کیا ہوتی ہے؟ یعنی حضرت حوا کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چیز ہے. اب تو انہیں بعد میں حضرت آدم نے سمجھایا کہ موت یہ ہوتا ہے کہ اب وہ پھر تمہاری اس زندگی میں کبھی نہیں مل سکتا، حرکات سکنات نہیں کر سکتے، وہ ایک ہی جگہ پڑا رہے گا. تو تب دھائے دھائے رونا شروع کیا حضرت حوا نے. تب انہیں بات سمجھ آئی، ارے یہ بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے ہمارے اندر. تو بعین ہی اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ بھی تھا. اس نے جوش میں تو مار تو دیا، لیکن مارنے کے بعد پچھتاوے کے ساتھ، بالکل کیا ہے افسوس کے ساتھ ہاتھ ملتا بیٹھ گیا لاش ہی کے پاس. کرنا کیا ہے مجھے اب اس کے ساتھ؟ یہ تو پہلی لاش ہے، دفنائیں کیسے؟ کیسے معاملہ نمٹا ہے؟ اب پشیمانی کی حالت میں ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کیا کر رہا ہے؟ اسی طرح کی غمگینی کی حالت میں بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ کیا کروں. تو اللہ نے انتظام کیا. فبعث اللہ غراب، ایک کوے کو بھیجا وہاں پر. تو معلوم ہوتا ہے یہ کوا ہے نا جی، اس کی بڑی تاریخ ہے، بہت پرانا پرندہ ہے. اتنا پرانا ہے کہ حضرت آدم کے زمانے میں ملتا ہے یہ معاملہ. تو اللہ ایک کوے کو بھیجا، وہ ایک پرندے کو، ایک کوے کو مار کے اس کو دفنانے کے لیے لے کے آ رہا تھا. چونچ میں وہ ایک کوا پکڑا ہوا تھا، ایک لاش. یبحث فی الارض لیریہ. اب وہ لا کے نیچے زمین پہ ڈالا اور اپنی چون سے کیا کرنے لگا کہ اس کو کھودنے لگا، خبر بنانے لگا اس کی.
پھر اس کے بعد کیا کیا، جب اتنا حصہ بن گیا تو وہ کوا کیا کہ جو چونچ میں کوا لایا تھا وہ اس میں ڈالا اور مٹی برابر کی، وہاں سے اڑ گیا۔ تو تب اس کو آئیڈیا آیا، ارے یہ کام میں بھی تو کر سکتا ہوں۔ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخیہ فاصبح من النادمین۔ اس وقت اس کی زبان سے نکل گیا، ہائے میری کم بختی، ہائے افسوس، میں کیسا بدبخت ہوں کہ اپنے بھائی کو ایک تو قتل کیا، قتل کر کے دفنانے کا طریقہ تک مجھے ایک کوا سکھا گیا، مجھے خود پتہ نہیں تھا۔ یہ نادم ہو کے بعد میں وہ وہاں سے اٹھا۔ اب اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر دنیا میں آگے کتنے قتل ہوں گے اس کا ایک حصہ قابل کو ملے گا۔ ابتدا اس سے ہوئی، اسی وجہ سے ہمیشہ اچھائی کی ابتدا کرنا، اچھائی کا نمونہ بننا۔ یاد رکھو مسلمانوں، کبھی برائی کا نمونہ نہ بننا۔ اچھائی کا نمونہ بنو گے تو اچھائی پہ کتنے اتباع کرنے والے پیچھے آئیں گے، سب کا ثواب میں سے آپ کو بھی ملے گا۔ برائی کا کرو گے تو یہی معاملہ ہوگا۔ من سن سنتن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرہ واجر من عمل بہا۔ جو کوئی نیک طریقہ شروع کرتا ہے، اچھائی کی چیز شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد جتنے کرتے ہیں اس میں سے اس کا اجر کرنے والے کو بھی ملتا ہے، اس کے لیے بھی ملتا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پہ قابل کو مل رہا ہے، مل رہا ہے، مل رہا ہے، مل رہا ہے۔ اسی حیثیت سے جتنے لوگ درگزر کر رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، مظلوم بن رہے ہیں، ان کا حصہ حابیل کو مل رہا ہے، مل رہا ہے، مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ درجہ ان کو دیا ہے، وہ ولی تھے وقت کے، حضرت حابیل۔ ایسا درگزر، ہاتھ اٹھائے میں نہ ہاتھ اٹھاؤں۔ اس میں ایک بات نقطے کی سمجھ لیجیے، اس میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ کوئی قتل کرنے سامنے آئے تو تم ہاتھ بن کے لو جی میری گردن حاضر ہے مجھے مار ڈالو بولنا، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو ہاتھ بڑھائے میں ہاتھ نہ بڑھاؤں گا کا مطلب یہ نہیں ہے۔ وہاں پر اپنی مدافعت تو کر ہی لینا ہے، یہ ہے کہ کسی کی برائی معلوم ہونے کے باوجود بھی اس کی برائی کے لیے تمہیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے اعلیٰ ظرفی۔ کسی کی دشمنی معلوم ہونے کے باوجود بھی اس کے خلاف تم اپنی دشمنی نہیں نکالنا یا اس کی تلاش میں نہیں نکلنا۔ چھوڑو بھائی، ہوتا ہے، درگزر کرو، کوئی مسئلہ۔ دشمن بھی آ کے سامنے ملے تو کہے کہ اب بیٹھیں چائے پیتے، کیسے ہیں، حال احوال اچھا ہے، دشمنی نکالنا، یہ ہے بات۔ وہ اب آخری صورت کا، کیونکہ کیا ہے پھر میں کل لے جا نہیں سکتا، ویسے بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج 10 رات ہیں پورے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک ایسے معلوم ہو رہا تھا گویا کہ ابھی ابتدا ہے، پورے مکمل 10 رات ہو چکے ہیں، آج 10ویں رات ہے، 9واں روزہ ہے، 10ویں رات۔ اور ہمارے شیڈول کے مطابق 10 راتوں میں کیا ہے، عنوانات تبدیل ہو رہے ہیں۔ خلاصہ قرآن، تجلیات قرآن کی آج آخری رات ہے، کل سے تجلیات ربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت و معرفت پر کیا ہے دروس ہونے ہیں۔ اس حیثیت سے خلاصہ قرآن کی یہ آج آخری رات ہے، اس وجہ سے میں اس کو اور تفصیل نہیں لے کر جا سکتا، پینڈنگ میں نہیں ڈال سکتا، تو میں سورت کی اختتامی بات کر کے بات ختم کر دے رہا ہوں۔ 5-10 منٹ، کوئی مذائقہ ہے؟ 5-10 منٹ لے رہا ہوں، جہاں تک ہو سکے مختصر کر کے۔ اس سورہ مائدہ کا پھر جب آخری ٹکڑا ہے تو بات وہاں سے شروع ہو رہی ہے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ ہاں، پورے رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا، بھائی کیا ہوا معاملہ، صحیح پہنچائے؟ کیا ہسٹری ہے تمہاری اور تمہاری امت کی؟ سب سے پوچھا جائے گا باقاعدہ۔
اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کی پوری تفصیل اتار کے رکھی کہ حشر کے میدان میں ان سے میں کیا پوچھوں گا، یہ کیا جواب دیں گے، اور ان کی امت ہونے کی حیثیت سے جو عیسائی آج جو کچھ کر رہے ہیں اس کا صاف ڈکلیئر کر کے کہہ دیں گے کہ میں تو کچھ نہیں کہا تھا۔ میں ایک بات آپ سے اچھی طرح گوش و گزار کرانا چاہتا ہوں، اتنا تو سب مانتے ہیں نا جی، اتنا تو سب کا عقیدہ ہے نا، ولی چھوٹا ہے نبی بڑا ہے، کوئی اس کو بھی نہیں مانتا ہے کیا؟ اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ ولی چھوٹا ہے نبی بڑا ہے، کائنات کے تمام اولیاء مل جائیں تو ایک نبی کا مقابلہ ہوگا؟ 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 نہیں ہوگا۔ کائنات کے تمام انبیاء اولیاء مل جائیں ایک نبی کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ اب ان میں سب سے معزز ترین انبیاء کرام 5 میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ سادے انبیاء صرف نبی، ان میں سب سے معزز 5 ہیں جن کو اللہ نے الگ سے خطاب کیا، اولو العزم کہا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی آیت میں اس کا ذکر بھی کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، مِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، منکا میں اللہ کے رسول کی طرف خطاب ہے، پورے 5۔ یہ اولو العزم ہیں۔ یہ اولو العزم میں بھی کل قیامت کے دن جب حضرت نوح کی طرف جائے گی امت، وہ کوئی نہ کوئی گناہ اپنا ذکر کر کے معذرت پیش کریں گے کہ نہیں بھائی میں آج نہیں کر سکتا، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کی سکت مجھ میں تو نہیں ہے، کیونکہ میں نے کیا ہے محبت میں آ کے ایک مرتبہ بیٹے کے لیے دعا کر دیا تھا، میں نہیں جا سکتا۔ ابراہیم کے پاس آئے گی امت تو کہیں گے نہیں بھائی میں بھی آج کھڑے ہونے کی میرے پاس سکت نہیں ہے، میں نے بھی کیا کر دیا تھا کہ 3 مرتبہ جھوٹ بول دیا تھا۔ یہ ان کے اپنی زعم میں، یاد رکھ لیجئے، ورنہ نبی جھوٹ نہیں بولتے۔ اتنا ڈر ہے غالب اللہ کا کہ وہ کہہ دیے کہ نہیں بھائی میں نہیں کھڑا ہو سکتا، اور اپنی کوئی نہ کوئی غلطی کہتی۔ موسیٰ کے پاس آیا تو بھی یہی معاملہ ہوا تھا، انہوں نے بھی صاف کہہ دیا کہ نہیں بھائی نہیں، میں آج کھڑے ہونے کی میرے اندر سکت نہیں ہے، میں نے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا قبل نبوت، یہ بھی نہیں ہو سکتا میرے ہاتھ سے۔ یہ ایک واحد شخصیت بچتی ہے آخری حضرت عیسیٰ کی، جو اپنی کوئی غلطی ذکر نہیں کریں گے، صرف یہ کہیں گے کہ یہ میرا حصہ نہیں، یہ میرا مقام نہیں، آگے جاؤ میں بتاتا ہوں کس کا مقام ہے، وہ آگے جاؤ میں بتاتا ہوں وہ مقام کس کا ہے۔ جب امت پوچھے گی کون، تو کہیں گے یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ، انہی کا مقام ہے، یہی آج کر سکتے ہیں، اپنی کوئی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے۔ تو معلوم ہوا اولو العزم میں بھی بڑے پائے کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ، جن کی پیدائش معجزہ، جن کی وفات معجزہ ہوگی، جن کا اٹھا لیا جانا معجزہ، جن کے ماں ایک الگ، ان کی تعظیم الگ ہے، ایسی شخصیت کی روداد اللہ حشر کے میدان میں کس طرح کرے گا، قیامت تک کے لیے آج مائدہ کے اینڈنگ میں رکھ کے سمجھانا، پیغام دینا ٹرپلیکین والوں کو کیا ہے، لوگوں یاد رکھو ولی تو ولی یا نبی نہیں بخشا جا رہا ہے، تمہارا ولی تمہارا کیا لے کے جائے گا، کون سا دامن پکڑ کے لے جائے گا تم۔ نبی جہاں ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ اللہ آج تیرے دربار میں کچھ نہیں کر سکتا، وہاں تمہارے ولی کیا کریں گے؟ کس پہ تکیہ کر کے بیٹھ گئے ہو؟ تمہارا اپنا عمل جائے گا، کسی دوسرے کا پکارنا نہیں چلے گا۔ یہ ہے وہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جتنا کچھ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد انہوں نے ان کو پکارا ہوگا، آج بولتے نا جی ولی کو مرے کئی کو جی بولتے تھے، انہوں بھی تمہیں ایک کی مر جاتے کیوں نہ؟ نہیں مرتے۔ رکھ لیجئے اتنا تو تم بھی مانتے ہو نا، موت تو آئی ان کو، بھائی اتنا مانتے ہیں نا بھائی، اندر جا کے قبر میں مرے نہیں مرے اس کی بحث نہیں، خیر زندہ ہیں مان لو، ولو بالفرض 5 منٹ کے لیے میں بھی مان لیتا ہوں، اتنا تو مانتے ہو نا کہ موت تو آئی،
ارے یہ نبی ابھی موت نہیں آئی جی ان کو، موت کہاں آئی ان کو؟ ہے نا آسمان میں زندہ، آسمان میں زندہ موت ہی آئی نہیں، ابھی یہ لوگ انہی نیچے زمین پہ پکارتے ہیں، تو کل وہ حشر کے میدان میں کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے اللہ انہوں کیا پکارتے تھے کہ صاف ڈکلیریشن۔ اب ڈکلیریشن سنیے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، خوب کھڑے ہیں محشر کے میدان میں، پورے کھڑے رہیں گے، سب کے سامنے بلا کہ حضرت عیسیٰ سے کیا ہے بات چیت شروع ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو وہ موقع، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، شک ہے تو اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن اٹھا کے رکھ لیجئے، ابھی سب مائدہ کے آخری آیات۔ پوچھے گا انت قلتا، اے عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا تھا للناسی، لوگوں سے، انت قلت للناسی، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری اماں کو اللہ کو چھوڑ کے معبود بنا لو۔ تمہیں بولے گی حضرت مریم کو اور مجھے معبود بنا لو، بولے گا تمہیں؟ جواب دو، سب کے سامنے کھڑا کے پوچھیں وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کانپ جائیں گے نہیں حضرت عیسیٰ؟ حضرت عیسیٰ کہیں قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، اے اللہ تو پاک ذات ہے، سبحان ہے تو، تجھ پر کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، میں کیسے وہ بات کہہ سکتا ہوں جو حق نہیں ہے، جو میرے لیے سزاوار ہی نہیں ہے؟ میں تیرا نبی ہوتے ہوئے اس طرح کی غلط بات کر سکتا ہوں؟ ان كنت قلته فقد علمته، اے اللہ تیرے عالم الغیبی والشہادہ کے سامنے قسم کھاتا ہوں، کہتا ہوں کہ تجھے معلوم ہے میں نے جو کچھ کہتا رہا ان کے درمیان جب تھا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ میرے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن تیرے لیے تیرے نفس میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، ہمیں کیا پتا؟ انک انت علام الغیوب، تو وہ علام ہے، علام علم سے علام، سب سے بڑا جاننے والا، تو وہ ہے جو غیبوں کا سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز فانک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں جب تک ان کے درمیان رہا وہی کہتا رہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ وہ حکم کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ ایک کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے پکارو، مجھے ابن اللہ بناؤ۔ یاد رکھ لیجئے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جتنے آج یا غوث پکارتے ہیں، جتنے آج قادر ولی پکارتے ہیں، جتنے آج غوث اعظم پکارتے ہیں، اگر وہ صالح ہیں، اگر وہ اسی طرح کے نیک ہیں، ولی ہیں اور ہیں ہم بھی مانتے ہیں، تو کل قیامت کے دن یہی الفاظ ہوں گے کہ اے اللہ جب تک میں رہا انہی وہی بتاتا رہا کہ مجھے مت مانگو، مجھ سے مت پکارو، مجھ سے نظر نیازیں نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ جب تک رہا اسی توحید کی اسٹیبلشمنٹ میں میرے پورا وقت صرف ہوا، میں جانے کے بعد اے اللہ پتہ نہیں ان بدبختوں نے مجھے ہی معبود بنا کے چھوڑ دیا۔ ان کی دو کتابیں ہیں، فتوح الغیب، غنیت الطالبین، حضرت امام عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ موحد اعظم تھے، اپنی پوری زندگی توحید کے درس دیتے ہوئے گزاری ہے، اٹھا کے پڑھیے اب بھی ملتے ہیں۔ انہی کے نام پہ یہ پیٹ بھرو مولوی جیب بھرو پیر اپنے اپنے کیا ہے کھانے کا بنیاد رکھیں، انہی کے نام پہ کیا ہے وہ رسومات ایجاد کیے، وہ شرکی افعال ایجاد کیے جس کو رکانے کے لیے پوری زندگی انہوں نے لگایا تھا۔ یہی بات حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت، جب
تک تھا میں تیرا ہی حکم دیتا رہا اے اللہ۔ وہ حکم کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میرا اور تمہارا رب وہی ہے، اسی کی صرف عبادت کر۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان رہا اس بات کا گواہ رہا، تو بھی گواہ رہا۔ فلما توفیتنی، جب اے اللہ تو مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، اب اس کے بعد تو میں کچھ نہیں جانتا ان بدبختوں نے کیا کیا، تو جانتا ہے ان لوگوں نے کیا کیا میرے ساتھ۔ صاف کہہ دیں گے، ڈکلیئر کرتے، وانت علی کل شیء شہید، تو ہر چیز پر نگران ہے، گواہ ہے۔ اب آخری بات رلا دینے والی ہے، اپنی امت کی محبت ہوتی ہے۔ نبی اتنا پیار کرتا ہے اپنی امت سے، ماں نہیں کر سکتی، باپ نہیں کر سکتی، اور محمد الرسول اللہ نے ہم سے اتنا پیار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ ایسے محبوب کی صورت بنانے کے لیے ہم تیار نہیں، ان کی نشانی کو اپنے چہرے پہ سجانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول کی سنت کو آپ اپنے گٹر کے اندر ڈالو، نالیوں میں پھینکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، صبح ہوتے ہی شیونگ کر کے رسول کی سنت کو پانی میں نالیوں میں بہاؤ، پھر کس منہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرو گے حشر کے میدان، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ یہاں حضرت عیسیٰ دیکھیے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کہنے کے بعد ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اب تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، دے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، انہوں نے بدبختی کی ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ یہ گنہگار ہیں، بدبخت ہیں، تو ابھی تیرے اختیار میں ہے، چاہے تو ان کو عذاب دے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اگر تو معاف کر دے، بڑا ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جب اس آیت پہ اللہ کے رسول تہجد کی نماز پہ پہنچے، پوری رات صرف یہی آیت پڑھتے رہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم، یعنی عیسیٰ نے یہ کہہ کے حال اللہ پہ چھوڑ دیا اور کہا کہ تیرے گنہگار بندے ہیں، چاہو تو معاف کر، چاہے تو عذاب دے، لیکن اے اللہ میں میری امت کو ایسے کہہ کے چھوڑ نہیں سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اگریمنٹ چاہیے، مجھے گارنٹی چاہیے، میری امت ہی جائے گی جنت۔ اسی وجہ سے پوری رات روتے رہے، تو صبح آئے جبرائیل اور کہا کہ کیوں رو رہے؟ رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ حالانکہ اللہ بہتر جانتا تھا کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ عیسیٰ نے یہ کہہ کے اپنی امت کو چھوڑ دیا، لیکن میں اپنی امت کو چھوڑنے والا نہیں، چاہے تو عذاب دو، چاہے تو چھوڑ دو۔ تو اس وقت نوید لائے ہیں، خوشخبری لائے ہیں حضرت جبرائیل کہ آپ راضی نہیں ہیں اس بات سے کہ آدھی جنت صرف آپ کی امتیوں سے بھری جائے گی۔ ایک دوسرے روایت کے الفاظ ہیں کہ اتنا دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تب کہیں جا کے اللہ کے رسول کا رونا تھما۔ ہماری مغفرت کے لیے، ہماری جنت کے لیے رات بھر کھڑے ہو کے رسول اللہ دعا کریں، ہم ان کے لیے ایک درود پورے دن میں نہیں بھیجتے۔ کیسے شقی لوگ ہیں ہم بھی، کیسے بدبخت لوگ ہیں ہم بھی، اس رسول کی کوئی عزت نہ کر سکے جس رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا دردمند دل دیا تھا کہ کائنات میں کسی کو نہ تھی۔ اس امت کے لیے پوری رات کھڑے ہو کے انہوں نے مغفرت کی دعائیں کی ہیں، اپنی امت کے لیے ہمیشہ ہر سال قربانی کی ہے، ہمیشہ دو کیا کرتے تھے اللہ کے رسول قربانی، ایک کہتے تھے کہ میرے لیے، ایک کہتے تھے کہ میری پوری امت کے لیے جو بھی نہ کر سکا اللہ میں کرتا ہوں ان کی طرف سے۔ ہم کیا رکھے ہیں ان کے لیے، کتنی اطاعت کر رہے ہیں؟ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، ہمارے پاس احساس تک نہیں کہ ہمیں کون سا رسول ملا ہے، رحمت للعالمین کی اہمیت کیا ہے۔
اللہ نے انہیں عطا کر کے ان کی امت میں پیدا کر کے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تھا ایک طرح کا مختصراً خلاصہ جو میرے ہاتھ سے جو ہو سکا میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوں۔ لیکن جو باتیں ہیں یہ جوش سے نہیں، اس سے زیادہ عمل کی نیت سے سنیے اور اپنی زندگی میں اعمال کو درست کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح جس طرح یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ہذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفرہ انہ هو الغفور الرحیم۔